ربیع الثانی میں بچوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے طریقے تعارف ربیع الثانی ایک روحانی اور دینی اہمیت کا مہینہ ہے جس میں خاندان مدرسے اور مساجد بچوں کے دلوں میں ایمان اخلاق اور سنت نبی کی محبت مضبوط کرنے کا بہترین موقع حاصل کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم مفصل طریقے عملی منصوبہ بندی اور عمر کے لحاظ سے تربیتی حکمت عملیاں پیش کریں گے تاکہ اس خاص مہینے کو بچوں کے لیے یادگار اور مفید بنایا جا سکے۔ ہدف یہ ہے کہ بچے نہ صرف معلومات حاصل کریں بلکہ عملی زندگی میں اسے اپنائیں۔ ربیع الثانی کی اہمیت اور تربیت کا موقع ربیع الثانی میں اجتماعات، محافل، نعت و ذکر اور خصوصی دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ماحول بچوں میں اسلامی جذبات جگانے، پیغمبر کی سیرت سے محبت پیدا کرنے اور اسلامی اقدار کو روزمرہ زندگی سے جوڑنے کے لیے سازگار ہے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ یہ مہینہ روایتی تکرار سے ہٹ کر تخلیقی انداز میں استعمال کریں تاکہ بچے دل سے سکے۔ بچوہے کی نفسیات اور عمر کے حساب سے طریقے بچوں کی عمر کے مطابق سیکھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ تربیت کا مواد اور ترکار عمر کے حساب سے تبدیل کیا جانا چاہیے۔ ایک چھوٹے بچے 3-6 سال یہ عمر حصو تجربے، کہانی اور کھیل کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ الفاظ مختصر، بصری چیزیں زیادہ اور عملی مشقیں بار بار کروا۔ درمیانی عمر 7-10 سال اس عمر میں بچے دلیل کو سمجھنے لگتے۔ آؤ کہانوہے کے ساتھ سوال و جواب، نقشہ ڈرامہ اور گروپ ورک مفید آؤفزن نصوص کو گیمز کے ذریعے بہتر کریں۔ 3 نوجوان 11-14 سال تجزیہ، بحث اور پروجیکٹس کے ذریعے ان کی سوچ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان کو ذمہ داری دیں، مثلاً چھوٹے گروپس کی قیادت، محفل ذکر کا انتظام۔ بنیادی اصول تربیت، محبت اور حسن سلوک۔ بچوں کو اسلام کی پہلی تعلیم محبت اور حسن سلوک کے ذریعے دی جاتی حبانات سے زیادہ اب کے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ مثالی کہانیاں، سیرت النبی اور صحابہ کرام کی مختصر متاثر کن کہانیاں سنائیں جو اخلاق اور ہمت سکھائیں۔ تکرار اور معمول روزانہ ہفتہ وار معمول بنائیں تاکہ عملی عادات بن سکیں۔ مثلاً روزانہ مختصر ذکر، دعا، اچھے اعمال کا چارٹ۔ عملی نمونہ، بچے اپنے آس پاس کے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے اعمال اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں۔ تدریسی طریقے اور سرگرمیاں، ایک کہانی گفتاری، اسٹوری ٹیلنگ، سیرت، اخلاقی کہانیاں اور قرآن کی مختصر کہانیاں سنانے سے بچے آسانی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ کہانی میں رنگین تصاویر، سوالات اور کرداروں کے ڈائلاگ شامل کریں۔ آخر میں اخلاقی سبق واضح کریں۔ 2 نقشہ اور تصویری چارٹس، نماز کے ارکان، آداب، معاشرت اور اسلامی تہواروں کے بارے میں بصری چارٹس بنا۔ بچی خود رنگ بھروانے ڈیکوریشن کر کے مشغول ہوں تو سبق بہتر یاد رہتا ہے۔ 3 ڈرامہ اور رول پلے، چھوٹی مناظرہ بازی، اسکٹس کروائیں جی سے ایک دن نبی کی خدمت میں صدقہ کرنے والے بچے کی کہانی۔ رول پلے سے بچے عملی اخلاق سیکھتے ہیں۔ 4 گانا، نظم اور نعت نغمے اور آموزشی نظمیں بچوں کی یادداشت کو مضبوط کرتی ہیں۔ مختصر سادہ اشعار اور نقل کرنے کے قابل نعتیں منتخب کریں۔ گروپ میں پیش کرنا بچوں کی جرت بھی بڑھاتا ہے۔ 5 ہاتھ سے کام، کرافٹس، قرآنی آیت لکھنے، اسلامی کارڈز بنانے، اچھے عمل کے چارٹ بنانے جیسی ہنرمند سرگرمیاں شامل کرا۔ عملی مشغولیت سبق کو یادگار بناتی ہے۔ 6 کھیل کے ذریعے سیکھنا، لرننگ تھرو گیمز، ہفتہ وار اسلامی کوئز، فنش کارڈز، نشان بازی، ٹریجر ہنٹ جہاں اشیاء کے پیچھے اسلامی سوالات ہوں۔ اچھے اعمال، بینگو جیسی سرگرمیاں شامل کریں۔ 7 روزمرہ کی مثالیں اور مشق اہدا، بچوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں اسلامی آداب پر عمل دکھائیں۔ سلام کہنا، بڑوں کا احترام، شیئر کرنا اور سچ بولنا مثال حقیقی زندگی سے لیں۔ 8 حفظ و تلاوت، حفظ قرآن، چھوٹے حصوں میں آسان آیات حفظ کروائیں اور ان کے معنی مختصر الفاظ میں بتائیں۔ حوصلہ افزائی کے لیے ستاروں ٹیگ دینے کا نظام رکھیں۔ تکنیکی وسائل کا مناسب استعمال، آڈیو ریکارڈنگز، تصویری پریزنٹیشنز اور مختصر ویڈیو کلپس بچوں کی توجہ حاصل کرنے میں مددگار ہیں، مگر وقت اور مواد کو اچھا چنیں۔ مختصر اور معیاری مواد بہترین ہوتا ہے۔ والدین اور خاندان کی شمولیت، گھر میں عمل کی تکرار، والدین کو مشورہ دیں کہ گھر میں بھی اسی موضوع پر بات اور عمل جاری رکے۔ مثال کے طور پر جب بچے نے صدقہ دیا تو والدین اس کی تعریف کریں۔ گھر کے معمولات میں دین کو شامل کریں۔
सादा सुबह की दुआ खाने से पहले दुआ और रात की नमाज के मामूलात बच्चों के लिए रूल मॉडल बनेंगे। मिश्र का मुताला रोज़ाना 10-15 मिनट बच्चों के साथ कुरान अक्स अंबिया की मुख्तसर पढ़ाई करें। मदरसा और मस्जिद में प्रोग्रामिंग खुसूसी महाफिल रबी अलसानी के मौके पर महाफिल ज़िक्र नात खानी और बच्चों के लिए छूटी महफिलें का एहतमाम करें जहां वो नज़्म किस्सा और नात पेश करें। प्रोजेक्ट नुमाइश बच्चों के बनाए हुए कार्ड्स चार्ट्स और ड्रामे नुमाइश की सूरत में दिखाए जाएं तो उनकी मेहनत की कदर बढ़ेगी। निसाब तरतीब देने के अमली निकात एक मौजूई तकसीम हर हफ्ता एक मरकज़ी मौजू रखें, मसलन हैफ़त अव्वल, सुरुतुन नबी हैफ़त दुवम, इदाब मुआशरत हैफ़त सिवम, इबादात का तारुफ हैफ़त चहारुम, अच्छे अमाल और अखलाक। 2 मुख्तसर रोज़ाना हदफ हर दिन के लिए 10-20 मिनट का मकसद रखें ताकि बच्चे बोर ना हों। 3 कारकर्दगी की पैमाइश छोटे कोज़िज़ याददाश्त की जांच और अमली मुजाहरे के ज़रिए बच्चे की पेशरफ्त मालूम करें। 4 तवाज़ुन मालूमात अमल और जज्बाती ताल्लुक ये तीनों का तवाज़ुन बरकरार रखें। नमून हफ्तावार मंसूबा बुनियादी सतह हैफ़त अव्वल सुरुतुन नबी अमूमी तारुफ पीर मुख्तसर तारुफ पैगंबर की विलादत व इब्तिदाई ज़िंदगी तस्वीरी कहानी मंगल एक महबूब वाक़या हज़रत मोहम्मद का अच्छा अखलाक एक मिसाल के साथ बुध ड्रामा / रूल प्ले अच्छे अखलाक की अक्कास जुमेरात नज़्म अनात की मुश्क जुमा घर पर वालिदैन के साथ सीरत पर बातचीत और छोटा क्विज़। हैफ़त दुवम इबादात और आदाब रोज़ाना नमाज के बुनियादी अरकान वज़ू की मश्क सलाम का आदाब। इसी तरह हफ्तावार मंसूबा को तहबातह तरतीब दें और उम्र के मुताबिक सादा गहरा करें। तरगीबात और तशख़ीस इनामी निज़ाम स्टिकर्स सर्टिफिकेट्स छोटे तोहफे बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। वालिदैन रिपोर्ट्स हफ्तावार माहाना छोटा सा रिकॉर्ड भेजें कि बच्चे ने किया सके अमशक्ल मसाइल की शनाख्त। अगर कोई बच्चा किसी खुसूसियत में पीछे है तो वालिदैन के साथ मिलकर इजाफी मदद फराहम करें। मुमकिना चैलेंजेस और हल तवज्जो कम होना सरगर्मियाँ छूटी मुतनौवे और इंटरेक्टिव रुकिंगर का गैर रस्मी माहौल वालिदैन को गैर रस्मी तरबियत दें कि घर में सीखने के मौक़े कैसे बनान। ज़रात मवाद बहुत ज़्यादा होना पेचीदा मौज़ूआत को सादा मिसालों और कहानियों में तब्दील करा। खलाक तरबियत और अमली इतलाक़ इस्लामी तालीमात का बुनियादी मकसद किरदार साजी है। रबी अलसानी में सिर्फ मालूमात देने के बजाय बच्चों में इखलाकी रवैयों को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना अहम है। रोज़मर्रा की मिसालें मुशाहदे और फौरी तारीफ़ बच्चों को अच्छे अमल की तरफ मुतवज्जे करती हैं। नतीजा रबी अलसानी बच्चों की दीनी तरबियत के लिए बेहतरीन मौका है। अगर वालिदैन असातिज़ा और मस्जिदें मिलकर मोहब्बत दिलचस्पी और अमली तरीक़ों का इस्तेमाल करें तो बच्चे न सिर्फ इस्लामी मालूमात हासिल करेंगे बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में नाफिज भी करेंगे। नजता आइंदा नस्लें दीन के बेहतर नुमाइंदा बनेंगी। अगर आप चाहें तो मैं इसी मज़मून का एक मुख्तसर खुलासा दर्स के लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स हर उम्र के लिए मुफस्सल रोज़ाना मंसूबा टाइम टेबल तैयार करके दे सकती हूँ। रबी अलसानी में बच्चों को इस्लामी तालीमात सिखाने के तरीक़े तारुफ रबी अलसानी इस्लामी कैलेंडर का वो महीना है जिसमें प्यारे नबी की सीरत महब्बत रसूल नात व सलाम और दीनी मजालिस का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो अपने दीन से मोहब्बत और इल्म हासिल करें। इस मज़मून में हम वाज़े और अमली तरीक़ों मंसूबा बंदी उम्र के लिहाज से दरसी मशक़ें खेलों और कहानियों के ज़रिए सिखाने के तरीक़े असातिज़ा और वालिदैन के लिए रहनुमा उसूल मुमकिना मुश्किलात और उनके हल और एक नमूना लार्सन/सबक लेसन प्लान शामिल करें। ये मकसद ये है कि बच्चे न सिर्फ मालूमात हासिल करें बल्कि दिल से ईमान अखलाक और अमल की तरगीब मिले। रबी अलसानी का मजहबी और तालीमी अहमियत रबी अलसानी में खुसूसी मजालिस दुरूद व सलाम और नात खानी का एहतमाम आम है। इस मौके को तालीमी तौर पर इस्तेमाल करना फ़ायदा मंद है क्योंकि रूहानी फ़िज़ा तक़रीबात और महाफिल बच्चों को एक रूहानी माहौल फराहम करती हैं जो जज़्बान ईमानी को जगाती है। रिवायती मवाद अंबिया सुरुतुन नबवी और असहाब रसूल की कहानियाँ इस महीने में मुअस्सिर तरीक़े से सुनाई जा सकती। आवाज़तमा शिरकत ग्रुप सरगर्मियाँ मुसाबक़ात और महाफिल बच्चों में भाईचारा और इज्तिमाती शऊर पैदा करती। आवेमुम उसूल प्रिंसिपल्स किस तरह पढ़े उम्र के मुताबिक तदरीस बच्चों की उम्र के मुताबिक सबक तैयार कर चवटी बच्चों 3-6 साल के लिए तस्वीरी गीत और सादा किस्से बड़े बच्चों 7-12 साल
کے لیے کہانی ڈسکشن اور عملی مشق نوجوانوں ہے 13 سال سے اوپر کے لیے تفصیلی سیرت فقہی معاملات اور عملی تربیت 2 مختصر اور بار بار توجہ برقرار رکھنے کے لیے لمبے لیکچرز سے گریز کر مختصر سبق جو بار بار دہرائے جائیں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں 3 تفریح اور تعلیم کا امتزاج کھیل گانے تھیٹر اور پینٹنگ جیسے عناصر شامل کریں تاکہ سیکھنا دلچسپ بنے 4 مثالی نمونہ بچوں کو صرف نصیحت نہ کریں بلکہ اپنے عمل سے بھی دکھائیں بچے بالغوں کے رویے سے سیکھتے ہیں 5 سوال و جواب کا ماحول بچوں کو سوالات پوچھنے کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے سوالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں 6 تسلسل اور منصوبہ بندی محفل کے دوران موضوعات کا باقاعدہ پروجیکٹ رکھیں ہر ہفتہ روزانہ ایک مخصوص موضوع عملی طریقے اور سرگرمیاں کہانیاں اور قصص انبیاء کہانیاں بچوں کے دل میں مستقل جگہ بنا دیتی ہیں بے السانی میں سورۃ النبی کی مختصر اور متاثر کن کہانیاں جیسے آنکھوں کے ذریعے پیغام پہنچانے والی مثالیں بہت فائدہ دیتی مثال نوجوانوں کے لیے حضرت محمد کی سیرت کے اہم واقعات غار آنرا کی وحی معراج ہجرت اور خانہ کعبہ کا احترام چوٹی بچوں کے لیے حسن سلوک سچائی اور مدد کرنے کی کہانیاں مختصر اور تصویری انداز میں بطاغ نقش و نگار ویژول ایڈز پوسٹر کارٹون تصویری کتابیں اور راستن اخلاقی پر مبنی کارڈ تیار کریں عام مثالیں روزمرہ کے اچھے اعمال کے کارڈز مثلاً سلام کرنا بڑوں کا ادب سچ بولنا سیرت کے اہم مقامات کی تصویری جھلکیاں 3 نعت و مناجات اور گانے نعت اور اسلامی گانے بچوں کے جذبات میں خدا اور رسول کے لیے محبت جگاتے آویسان کودک پسند نتیں اور ترانے منتخب کریں جنہیں بچے فوری جماعتیں اور جماعت میں گا سکی موسیقی کے ساتھ حرکتیں شامل کریں تو توجہ بڑھے گی 4 ڈرامہ اور رول پلے چھوٹے ڈرامے جہاں بچے پیغمبر کے اخلاقی اسباق صحابہ کے واقعات کو ادا کریں بہت مؤثر ہوتے ہیں مثال غریب کی مدد یتیم کی دیکھ بھال سچ بولنے کا واقعہ رول پلے بچوں کو عملی طور پر اخلاقی فیصلے سکھاتا ہے 5 ہنر مندی اور کٹو ورکشاپس کرافٹ کلاسز دعا کے کرافٹ قرآنی آیات کے زیورات امام کے نقشے بنائیں پوسٹر مقابلہ محبت رسول اچھے اخلاق پر پوسٹر بنوائیں یہ بچوں میں محنت اور اذہان خیال بڑھاتا ہے 6 سوال و جواب اور مباحثہ بڑوں کے زیر نگرانی بچے سیرت احادیث کے مختصر حصوں پر بحث کرے سوالات ایسے ہوں جو سوچنے پر مجبور کرے مثلا آپ کا خیال ہے کہ حضرت محمد نے بچوں کے ساتھ کیسے محبت بھرا رویہ رکھا 7 عملی خدمات سروس پروجیکٹس سواستن عمل سکھانے کے لیے بچوں کو چھوٹے سماجی کام کرائیں زیور اکٹھا کرنا ضعیف لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام اسکول میں صفائی مہم یہ انہیں نجات نفس اور خدمت خلق کا سبق دیتے ہیں 8 اعزازی سرٹیفکیٹس اور انعامات بچے جب کوشش کریں تو چھوٹے انعامات اور سرٹیفکیٹ سے ان کی حوصلہ افزائی کریں یہ مستقل مشق کی تحریک بن سکتے ہیں عمر کے مطابق رہنمائی بریک ڈاؤن 3-6 سال پری اسکول طریقہ تصویری کہانیاں نعت کے آسان اشعار ہاتھ سے بنائے جانے والے کرافٹس اور حرکتوں کے ساتھ گانے مقصد بنیادی اسلامی آداب سلام شکریہ روزمرہ کی چھوٹی نمازوں کا تعارف اللہ اور نبی سے محبت کا بیج بوئیں 7-10 سال لوअر پرائمری طریقہ سیرت کی سادہ کہانیاں پارٹ 2 سوالات ڈرامہ اور گیمز جن میں اخلاقی فیصلے شامل ہو ہم قصد عبادات کی بنیادی سمجھ وضو نماز کے ارکان اخلاقی کہانیوں کے ذریعے عملی تربیت اور چھوٹی چھوٹی عبادات کی عادت ڈالنا 11-14 سال ارلی ٹینز طریقہ تفصیلی سیرت فقہی باتوں کا مختصر تعارف بحث و مباحثہ اور مقصد اسباق کو عمل میں لانے کی تربیت ذاتی ذمہ داری اور کمیونٹی سروس میں حصہ لینا 15 سال ٹینز طریقہ تفصیلی تاخن اسلام اخلاقی نظریات اور نوجوانوں کو قائدانہ مہارتوں کے مواقع دیا مقصد نوجوانوں کو دینی رہنمائی فقہی سمجھ اور عملی زندگی میں اسلامی اصول لاگو کرنا اساتذہ اور والدین کے لیے رہنما اصول ایک مثالی رویہ بچوں کو وہی سبق دیں جو اب خود زندگی میں عملی طور پر اپناتے ہوں 2 حوصلہ افزائی کریں نہ سختی بچوں کی غلطیوں پر ناراضگی کے بجائے نرمی اور اصلاح کریں 3 گھریلو مشقیں والدین گھر میں چھوٹی عبادات کے مواقع پیدا کریں مثلاً اکٹھے دعا کرنا قرآن کی نرم ریڈنگ سننا 4 مناسب وقت بچوں کے روٹین کو دھیان میں رکھ کر سبق مقرر کریں تھکے ہوئے بچوں کے لیے نہ صرف مفید نہیں ہوگا 5 مسلسل تربیت تعلیم محض ایک پروگرام نہیں بلکہ مسلسل عمل ہے روزمرہ بات چیت میں دین کا ذکر لازمی بنا
حساسیت اور انفرادی فرق کو سمجھیں۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، کسی کو کہانی پسند ہو سکتی ہے تو کسی کو کلاس کے مطابق طریقہ تبدیل کریں۔ ممکنہ مشکلات اور ان کے حل مشکل بچوں کی توجہ برقرار نہ رہنا حل۔ سرگرمیوں کو چھوٹا رکھیں، وقفے ڈالیں، حرکتی سرگرمیاں زیادہ رکھیں اور سادہ جمالیاتی مواد کا استعمال کر مشکل والدین کی غیر دلچسپی حل۔ والدین کے لیے چھوٹے ورکشاپس منعقد کریں کہ وہ سمجھ سکیں کہ کون سا طریقہ مؤثر ہے اور بچے کے ساتھ کیسے مشغول ہو۔ ہمشک مختلف عمروں کے بچوں کا ایک ساتھ ہونا حل۔ گروپس بنائیں، عمر کے حساب سے سرگرمیوں کی تقسیم کریں اور بڑے بچوں کو چھوٹوں کی نگرانی کی ذمہ داری دیں۔ مشکل وسائل کی کمی حل۔ سادہ اور کم لاگت مواد استعمال کریں، گھر میں موجود چیزوں سے کرافٹس اور مقامی کمیونٹی سے تعاون حاصل کر۔ نمونہ سیشن پلان، سیمپل لیسن پلان، 60 منٹ۔ عنوان محمد رسول خالات اور عمل۔ ایک تعارف، 5 منٹ مختصر سلام اور تعارف بچوہے سے پچھلے سبق کے بارے میں ایک سوال پوچھے۔ 2 کہانی، 10 منٹ سورۃ النبی کی ایک مختصر کہانی سنائیں، مثلا بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا واقعہ۔ 3 بے چوں سے پوچھیں کہ وہ کہانی سے کیا سیکھے اور کہاں اسے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ 4 سرگرمی، 15 منٹ رول پلے، بچے کہانی کے کردار ادا کریں۔ 5 کٹوور، 10 منٹ پوسٹر کارڈ بنائیں جس پر اے محمد رسول او لکھا ہو اور بچے اپنے خیال تحریر کریں۔ 6 خلاصہ اور دعا، 5 منٹ سبق کا خلاصہ اور اختتامی دعا۔ تمام بچوں کو سرٹیفکیٹ/ستارہ دیں۔ تشخیص اور فالو اپ، غیر رسمی تشخیص، روزمرہ مشاہدات، بچوں کی دلچسپی، سوالات اور عملی ردن عمل کے رسم تشخیص۔ چھوٹے کوئز پروجیکٹس، نمائش ایکسبیشن جس میں بچے اپنی تیار کردہ چیزیں دکھائیں۔ فالو اپ، ہر ماہ ایک مختصر رپورٹ۔ میٹنگ والدین کے ساتھ تاکہ بچوں کی پیش رفت پر بات ہو سکے۔ اخلاقی اور سماجی تربیت کا امتزاج، اسلامی تعلیم صرف عبادات اور روایات تک محدود نہیں، اخلاق اور سماجی رویوں کی تربیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ بچوں کو محبت، برداشت، انصاف اور خدمات خلق سکھائیں۔ ربیع الثانی کا سماجی ماحول، محافل، نعت خوانی اور خدمت کے مواقع اس تربیت کے لیے بہترین ہے۔ نتیجہ ربیع الثانی میں بچوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے منصوبہ بندی، تخلیقی طریقے اور عملی مشق ضروری۔ ہکھان، ڈرامہ گانے، کرافٹ اور خدمت خلق جیسی سرگرمیاں بچوں کے دل و دماغ میں دین کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہیں۔ اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ وہ مستقل مزاجی مثبت رویہ اور عملی نمونہ اختیار کریں تاکہ بچے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی جانب بھی راغب ہو۔ نوٹ، اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کا مختصر خلاصہ ہر عمر کے لیے علیحدہ الفاظ کے نوٹس بھی تیار کر دوں گا۔